بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس LLB پارٹ 1 5 ایئر پروگرام. کچھ ٹاپکس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں کہ پچھلا ٹاپک ہم نے پولیٹیکل سسٹمز ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر نظام جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یا ایک سسٹم جو ہے وہ سیاست کا کیسے چلتا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریاست. ریاست کو مختلف مفکرین نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور اس کے مختلف اجزاء بھی بتائے ہیں، مختلف سکیمز بھی بتائی ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے مختلف لوگوں نے، ہر کسی نے اپنے اینگل کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے اسے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے. کچھ ڈیفینیشنز نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گا، تاہم آپ اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ریاست بنیادی طور پہ ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے. ارتقائی مراحل سے کیا مراد ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا تو اکیلا تھا، آہستہ آہستہ آبادی بڑھی، گروہوں کی شکل میں انسان نے رہنا شروع کر دیا. وہ گروہ جو تھے وہ کرۂ ارض پر مختلف جگہ پر پھیل گئے، اور مختلف انداز سے، مختلف طریقہ کار سے وہ رہنا شروع ہوئے. آہستہ آہستہ خاندان بنا، خاندان سے جو ہے گاؤں بنا، گاؤں سے بڑے گاؤں قصبے آباد ہوئے، شہر آباد ہوئے، اور بہت سارے شہروں، قصبوں، دیہاتوں سے مل کے ایک ملک بھی بن گیا. تو آج بھی دنیا کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی ریاست جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کرتی رہتی ہے. تاہم 4 بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ایلیمنٹس آف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. ان کے بغیر یا ان میں سے کوئی کم ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاست ہے. سب سے پہلی پاپولیشن، آبادی. نیچرل بات ہے کہ بغیر آبادی کے تو کوئی ریاست وجود نہیں رکھ سکتی. اس کے بعد اس کا علاقہ، لینڈ یا ٹیریٹری. ایک مخصوص علاقے کے اوپر وہ لوگ رہ رہے ہوں جو اس کی آبادی کنسیڈر ہوگی. اس ریاست کی ایک حکومت بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ با اختیار حکومت بھی رکھتی ہو. اور سب سے اہم چیز سوورینٹی، یعنی اقتدار اعلیٰ ہے. ریاست جو ہے کوئی بھی، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ بیرونی یا اندرونی دباؤ سے باہر نہ ہو. ایک ایسی قوت جس سے اوپر کوئی قوت نہ ہو، اسے اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے. یعنی وہ سپریم پاور جو قوانین بنائے، جو اس سوسائٹی کو، اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے رسپانسیبل ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اس کے اندر مختلف جو قوانین بننے ہیں، جو سوسائٹی کو چلانا ہے، کاروبار زندگی چلانا ہے، وہ سارے کا سارا چلانے کے لیے ایک سوورن اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. وہ ایک مخصوص علاقے کے اوپر بھی قابض ہوں، اور اس کی ایک مخصوص آبادی بھی ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں ملیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے، آزاد خود مختار ریاست. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہے، مثال کے طور پہ سوورینٹی نہیں ہے، وہ ریاست کسی دیگر ریاست کے تابع ہے. وہ عملی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، معاشی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، سیاسی طور پہ بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی طریقے سے وہ اگر تابع ہے تو وہ ریاست نہیں کہلائے گی، بلکہ اسے ڈومینین کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ورڈ اسٹیٹ یوز نہیں ہوتا. اسٹیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 ایلیمنٹس ہوں. اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایک کل ہے، باقی اس کے جزو ہیں. یہ 4 چیزیں اس کا ایک پارٹ ہیں. یہ چاروں پارٹس ملتے ہیں تو وہ اسٹیٹ بن جاتی ہے. مزید ڈسکشن اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.